الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 5.40 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 40 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 57 and 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا اے لوگو، او یو، الذین جو، ہو، آمنو ایمان لائے، بلیو، لا نا، ڈو ناٹ، تتخذو بناؤ، ٹیک، الذین جو، دوز ہو، اتخذو بناتے ہیں، ٹیک، دینکم تمہارے دین کو، یور ریلیجن، ہزوا ہا زا الف سے ہے، معنی ایک مذاق، ان ریڈیکیول، ولعبا لام عین با سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی اور کھیل، اینڈ فن، من یعنی سے، فرم، الذین جو، دوز ہو، اوتو دیے گئے، آر گیون، الکتابہ کتاب، دا بک، من یعنی سے، فرم، قبلکم تم سے پہلے، بیفور یو، والکفار اور کفار، اینڈ دی ڈسبیلیورز، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء ہے، فرینڈز اور ایلیز، واتقو اور ڈرو، اینڈ فیئر، اللہ اللہ اللہ، ان اگر، اف کنتم تم ہو، یو آر، مؤمنین مؤمن کی جمع ہے، بلیورز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین نہ بناؤ ان لوگوں کو جو، اتخذوا دینکم بناتے ہیں تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا ایک مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتابہ ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اولیاء اور کفار کو دوست، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ ان لوگوں کو دوست جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ایک مذاق، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور کفار کو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انگلش میں۔ یا ایہا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، لا تتخذوا الذین ڈو ناٹ ٹیک دوز ہو، اتخذوا دینکم ٹیک یور ریلیجن، ہزوا ولعبا ان ریڈیکیول اینڈ پلے، من الذین اوتوا الکتابہ whether they are among those who are given the book، من قبلکم before you، والکفار اولیاء or the disbelievers as friends، واتقوا اللہ and fear Allah، ان کنتم مؤمنین if you are believers in true sense۔ complete translation دیکھیں۔ O you who believe, do not take those as friends who take your religion in ridicule and play, whether they are among those who are given the book before you or the disbelievers، and fear Allah if you are believers in true sense۔ سورہ مائدہ آیت 58 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا اور جب، اینڈ وین، نادیتم نون دال واو سے ہے، مانے تم پکارتے ہو، یو کال دیم، الا یعنی طرف، ٹورڈز، الصلاۃ نماز، دی صلاح اور پریئر، اتخذوها اس کو بناتے ہیں، دے ٹیک اٹ، ہزوا ایک مذاق، ان ریڈیکیول، ولعبا اور کھیل، اینڈ فن، ذالک یہ، دیٹ اور دس، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، اٹ از بیکاز دے، قوم لوگ، a people، لا یعنی نہیں، do not، یعقلون عین قاف لام سے معنی جانتے یا جانتے ہیں، understand۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا اس کو ایک مذاق اور کھیل بناتے ہیں، ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ، قوم لا یعقلون ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی،
کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اس کو وہ ایک مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ and when you call them إِلَى الصَّلَاةِ towards salah اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا they take it in ridicule and play. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ that is because they قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ are a people without understanding. Complete translation دیکھیں. And when you call them towards the salah they take it in ridicule and play. That is because they are a people without understanding. ان دو آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ ان لوگوں کو دوست جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار کو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اس کو وہ ایک مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. آیت 57 فوکس کرتے ہیں. پہلے اس آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل. قرآن میں یہود و نصارہ اور دوسرے کفار سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ ان میں اکثر اسلام دشمن ہوتے ہیں، چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے متنفر کر دیں، یعنی ان دین کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیں، دین سے انہیں مرتد کر دیں، یعنی دین سے انہیں پلٹا دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سابقہ آیات میں بھی فرمائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ اور اہل مکہ یعنی مکے کے مشرکین کعبے کے متولی اور ملت ابراہیم کے دعوے دار ہونے کے باوجود اسلام جیسے سچے دین، نماز جیسی افضل ترین عبادت اور اس کی پکار یعنی اذان کو کھیل تماشا اور استہزاء کا نشانہ بنایا کرتے تھے. یعنی ایک طرف یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اسینڈنٹ ہے، ان کے فور فادر ہے، اور دوسری طرف اہل مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈیسینڈنٹس ہیں. لیکن عملی طور پر وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیم کے دشمن ہیں، جبکہ کفار مکہ کی اپنی عبادت سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں تھی. یعنی یہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دور بہت پہلے گزر چکا تھا، ان کے پاس ہزاروں برس سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. وہ جہالت کے سبب بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے. وَكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. اور کعبے کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں تھی. صرف حق سے دشمنی، تکبر اور غرور کے سبب وہ اسلام جیسے پاک و صاف ستھرے مذہب کا انکار کر رہے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے بدظن کر کے انہیں بھی جہالت کی ناپاک زندگی پر لوٹا لیں. اسی لیے جب کبھی دین میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو اس کو مذاق کا موضوع بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ کفار بھی جو دین کا مذاق بناتے ہیں ان سے فاصلہ رکھا جائے تاکہ مسلمان ان کے زہریلے رویے سے متاثر نہ ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ سے ڈرو اور ان سے دوستی نہ کرو اگر تم سچے مومن ہو. یہ تو تمہارے دین کے اللہ کی شریعت کے دشمن ہیں. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ اللہ کا دشمن شمار ہوگا، وہ مومنین میں شمار نہیں ہوگا. لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء. مومن مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ کریں، جو ایسا کریں وہ اللہ کے ہاں کسی بھلائی میں نہیں. یعنی سورہ آل عمران میں بھی یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ مومن بندوں کو حقیقی معنوں میں صرف مومن بندوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، دلی دوستی صرف انہی سے رکھنی چاہیے. ہاں ان سے بچاؤ مقصود ہو تو اور بات ہے، یعنی مشرکین اور کفار کے بیچ میں ہے اور اپنی جان اور مال کو خطرہ ہے جس کے سبب وہ دین چھپا رہا ہے تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے تم ڈرو، یعنی میرا حکم مانو اور حکم کی نافرمانی نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھگتنا ہوگا اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اسی طرح یہ کفار، اہل کتاب اور مشرک اس وقت بھی مذاق اڑاتے ہیں جب تم نمازوں کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، یعنی دوسرے احکامات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور خاص طور پر اذان کا بھی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جب کبھی بھی مؤذن اذان دیا کرتا تھا.
تم نمازوں کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری عبادت ہے، لیکن یہ بے وقوف اتنا بھی نہیں جانتے۔ یعنی نماز ایک بہترین عبادت ہے، اس کے لیے لوگوں کو بلانا، آواز دینا، اذان دینا بہترین عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہ کفار مشرک اسلام دشمنی کے سبب اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو کمعقل اور بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 58 دیکھیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اس کو وہ ایک مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ ان کی اس کم عقلی اس لیے ہے کیونکہ متبع شیطان ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایک حدیث کے مطابق اس کی یہ حالت ہے، یعنی شیطان کی یہ حالت ہے کہ اذان سنتے ہی بدبو چھوڑ کر دم دبائے بھاگتا ہے اور وہاں جا کر ٹھہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن پائے۔ یعنی شیطان کا عمل بتا رہے ہیں، ابلیس کا عمل بتا رہے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے اور ایسی جگہ ٹھہرتا ہے جہاں تک آواز نہ پہنچے۔ جو کفار اور مشرکین اور اہل کتاب بھی اذان کے دشمن ہیں، ان کا بھی یہی خوف ہے، وہ اس لیے اذان سے بچنا چاہتے ہیں، بدکنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اذان کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں تاکہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اذان سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے تو شیطان پھر حاضر ہو جاتا ہے، پھر تکبیر سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ختم ہوتی آ کر پھر اپنے بہکاوے میں لگ جاتا ہے، انسان کو ادھر ادھر کی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ نماز کی کتنی رکعات پڑھیں، جب ایسا ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ یعنی جس طرح سے ابلیس بہکاتا ہے مسلمان بندوں کو، اس طرح سے اسلام دشمن کفار اور اہل کتاب بھی بہکاتے ہیں، دین اسلام کا مذاق بناتے ہیں۔ کفار جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں اس لیے بے عقل کہا گیا چونکہ دین اسلام کے تمام احکامات اللہ کے لامتناہی علم اور حکمتوں پر مبنی ہیں اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اس کے سبب ان کا مذاق اڑانا دراصل مذاق اڑانے والے کے کم عقل اور کم فہم ہونے کا ثبوت ہے، چونکہ اللہ کے تمام احکامات اللہ کے لامتناہی علم اور لامتناہی حکمتوں پر مبنی ہیں، لہٰذا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے پاس عقل کی کمی ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جب شام یعنی ملک شام کے سفر کو جانے لگے تو ابو محذور رضی اللہ عنہ سے، جن کی گود میں انہوں نے ایام یتیمی بسر کیے تھے، کہا آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرور سوال کریں گے، تو آپ اپنے واقعات تو مجھے بتا دیجئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی سے اذان کی تفصیل پوچھ رہے ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ۔ فرمایا، یعنی حضرت ابو محذور فرماتے ہیں، سنو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی، ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو محذور دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آوازیں پڑ گئی، یعنی ان کا مذاق اڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی آیا اور ہمیں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب میں زیادہ اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا تو آپ نے اور سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اذان کہو۔ واللہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہ تھی، یعنی ابھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے آپ کو ناگوار گزرا، لیکن بے بس تھا، کھڑا ہو گیا۔ اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور جو سکھاتے رہے میں کہتا رہا، پھر اذان پوری بیان کی۔ جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پیٹھ تک لائے، پھر فرمایا اللہ تجھ میں اور تجھ پر اپنی برکت نازل کرے۔ اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بالکل جاتی رہی، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اس صحابی کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نکل گئی، اس جگہ محبت بس گئی۔ ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں پیدا ہو گئی، میں نے آرزو کی کہ مکے کا مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بنا دیں۔ آپ نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور میں مکے میں چلا گیا اور وہاں کے گورنر عتاب بن اسید سے مل کر اذان پر مامور ہو گیا۔ ابو محذور رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذنوں میں ایک شمار ہوتے تھے اور لمبی مدت تک آپ اہل مکہ کے مؤذن رہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اسلام دشمن اہل کتاب اور کفار سے دلی دوستی رکھنے سے ممانعت کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی اسلام دشمنوں میں شمار ہوگا۔
اول تو یہ لوگ اسلام سے دشمنی رکھنے کے سبب مسلمانوں کی خبریں دشمنان اسلام تک پہنچاتے ہیں تاکہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ دوم، مسلمانوں کو اپنی خواہشات نفس پر چلنے کے لیے ابھارتے ہیں تاکہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں۔ سوم، وہ دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں، دین کے بارے میں مشکوک کر دیں اور دین سے واپس لوٹا دیں۔ اور کچھ اسلام دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص طور پر اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان جیسے ملکوں میں اس پر پابندی لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسلام دشمنوں کو کم عقل کہتے ہیں، چونکہ اسلامی احکامات کے پیچھے اللہ کی حکمتیں سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔